کل پوری رات جگا ہوں بسکوہر کے آگے، وہاں تقریر کر کے خود گاڑی چلا کے 2:30 بجے رات میں نوگڑھ پہنچا ہوں اور سویا نہیں ہوں۔ آج بھی بیٹھ کے سب کی تقریریں مہمانوں کی سنتا رہا۔ رمضان سے پہلے 5 رات جگ گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو جب تشہد میں بیٹھا تو مسجد کی چھت نیچے آ رہی تھی، فرش اوپر جا رہی تھی، اور ڈاکٹر سے جب چیک کرایا تو بی پی 190 نکلا۔ میرے عزیزوں، بیماریوں کا بھی معاملہ ہے۔ شوق ہے، بولنے کا شوق ہے، دعوت دینے کا شوق ہے، قوم کو سمجھانے کا شوق ہے، پیارے پیغمبر کے کلام کو پیش کرنے کا جذبہ ہے، لیکن صحت کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ میری صحت کے لیے دعا کرو کہ اللہ اگر زندہ رکھے گا تو شاید دعوت و تبلیغ سے کچھ نیکیاں مجھ کو مل جائیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قابل قدر حضرت علامہ عبد المعین مدنی حفظہ اللہ اور ہمارے وہ معزز علماء کرام جو تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، اور میرے لائق احترام سامعین جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کی رحمتیں گردش کر رہی ہیں، دامن کس کا پھیلا ہے، کس کے دامن میں رحمت جائے گی، یہ اللہ جانتا ہے، آپ کی تقدیر جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزارہ تعریفیں جس کی بدولت ہم اور آپ زندہ ہیں اور سلامت ہیں، ہماری آبروئیں بچی ہیں، ہمارے بال بچے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر کے اس کے آخری رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہوں نے دنیا کی تمام صعوبتوں، دشواریوں، پریشانیوں کو جھیل کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ نے قرآن میں آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورا قرآن جناب محمد رسول اللہ کے لیے مدح سرا ہے تو یہ سچ ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مکمل قرآن تفسیر جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے تو یہ بھی بات برحق ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا، اما یہ بتائیے کہ اللہ کے حبیب کا اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا جو قرآن ہے وہی اللہ کے حبیب کا اخلاق ہے۔ گویا کہ پورا قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد اور گرد گھوم رہا ہے۔ مجھے سیرت کا عنوان دیا گیا ہے، میں نے اسی مناسبت سے سیرت ہی کے متعلق ایک آیت پڑھی ہے، تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا، اس کو آپ غور سے سنیں، میں شکستہ دے رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کہ تم لوگوں کے پاس رسول آیا تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کے اوپر تمہاری تکلیف گراں گزر رہی، حریص علیکم، وہ تم لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے لیے اتنا رحیم، اتنا کریم کہ الفاظ سے بیان کرنا مشکل۔ کیا چیز؟ سنیے غور سے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، خطاب مدینے کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے، یہ مدینے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اور میرے نبی کے ماننے والوں، یہ رسول تمہیں میں سے آیا ہے۔ کیا سبق دیا گیا؟ یہ رسول تمہارے اندر سے، یعنی یہ، ارے سنو،
सीरत की बात है, ईमान ताजा होगा। आगे सुना रहा हूं, एक एक आयत की वजाहत सुनो। तुम्ही में से आया, यानी बशर में से आया। नूर का इनकार किया गया, नार का इनकार किया गया। ऐ नबी के मानने वालों, ऐ मेरे हबीब की फरमा बरदारी करने वालों, ये रसूल तुम्हारे अंदर से आया है। और कपिया इर्द गिर्द के रहने वालों, आज एक ताज्जुब की बात सुनाना चाहता हूं। नबी किसको कहा जाता है? नबी, रसूल तो जिब्राइल भी है, रसूल जो आए हैं सवालात उसमें नबी और रसूल भी हैं, मगर नबी वही होगा जिसको अल्लाह ने रिसालत के लिए चुना हो। रसूल तो आम लफ्ज है, जिब्राइल को भी कुरान में रसूल कहा गया, मगर नबी सबको नहीं कहा गया। अल्लाह ने कहा तुम्हारे अंदर से आया। सुन्नी जमात के जितने बड़े बड़े उलमा, अभी राज खुलेगा, आप लोग जानते होंगे क्या कह रहा है। सुन्नी जमात के जितने बड़े बड़े उलमा जिनके पास इल्म है कुरान और हदीस की पढ़ने वाले सुन्नी उलमा ने लिखा कि अगर नबी को बशर कोई नहीं मानेगा तो काफिर हो जाएगा। ये छोटे छोटे मौलवी प्यालों में चमचों की आवाज ज्यादा आती है, सुना है कि नहीं? चमचे ज्यादा आवाज करते हैं, प्याले की आवाज कम होती है। समंदर में आवाज कम होती है, दरिया में शोर ज्यादा होता है। जो चीज कम होती है हल्ला ज्यादा करती है, ढोल अंदर से खाली होता है, इसलिए ड्राम और ड्राम की आवाज आती है। समझ रहे हो? ये छोटे छोटे वाला, ये गांव गांव में लड़ाने वाले, ये सलाम करने पर तलाक दिलवाने वाले, ये जनाजा में शिरकत करने पर बीवियों का खुला कराने वाले, ये तमाम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जितने बड़े सुन्नी उलमा हैं उन्होंने नबी की तारीफ की है। बता देता हूं नबी की तारीफ आसान जबान में। नबी वो मर्द बशर है। सुन्नियों की बड़ी मशहूर किताब जाल हक, बड़ी मशहूर किताब है जाल हक, इतनी मोटी मोटी 2 जिल्दों में है, और लोग उसी को पढ़ करके तकरीरें करते हैं। मुरादाबादी की है। किसकी है? मुरादाबादी, नहीं मुरादाबादी की। उसके अंदर नबी की तारीफ लिखा है, नबी वो मर्द बशर है। अरे मर साहब तनी कहे दो यार, बहुत इल्मी बात बताई थन। नबी वो मर्द बशर है जिसको अल्लाह ने रिसालत के लिए चुनाव, कैद लगाई कि नबी औरत नहीं हो सकती। क्या कहा? मर्द बशर। पहली शर्त लगाई कि नबी मर्द होगा, दूसरी शर्त लगाई कि नबी बशर होगा। गैर बशर नबी नहीं हो सकता, नूरी कभी बशर नबी नहीं हो सकता, नारी कभी नबी नहीं हो सकता। तो तारीफ करते हुए लिखता है, नबी वो मर्द बशर है जिसको अल्लाह ने रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया हो। मर्द की कैद लगा कर कह दिया औरत नबिया नहीं हो सकती। अभी पाकिस्तान में एक औरत नबिया पैदा हुई, शायद कैफरे किरदार को पहुंचा दिया गया। नबी के इंतकाल के बाद भी बहुत से मुद्दई नबूवत पैदा हुए थे, एक औरत भी पैदा हुई, तो दोनों झूठों की शादी हुई और महर में फजर और असर की नमाज रख दी गई। कहा महर में फजर और असर की नमाज है, अब शादी हो गई, फजर और असर नहीं पढ़ना। समझ रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? आगे सुनो, सीरत की बात आगे आ रही है। अल्लाह ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ओ मेरे नबी के मानने वालों, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ही अंदर से एक रसूल आया है।
عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہاری تکلیف فاطمہ کے دکھ پر نہیں چلتا، زینب کے دکھ پر نہیں چلاتا، رقیہ کے دکھ پر نہیں چلاتا، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور نبی شکایت نہیں کرتا، مگر اپنے ماننے والوں کو دیکھ کر کے بہت تڑپتا رہتا ہے۔ محبت کے یوں اس نے دریا بہائے، خوشی اس کو دی جو کی غم دینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جوہر لٹائے۔ اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ، میں نہیں بولتا، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی پر تمہاری تکلیف صحیح نہیں جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عمران ابن حسین بیان کر رہے ہیں، کنا فی سفر مع رسول اللہ، حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے اور روایت کرنے والے عمران ابن حسین ہے۔ کنا فی سفر مع رسول اللہ، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ صاحب مدارج النبوہ نے اس سفر کی تعیین کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سفر تبوک کا سفر تھا۔ صاحب مدارج النبوہ نے وضاحت کیا کہ یہ سفر جو ذکر ہو رہا ہے یہاں سفر سے مراد تبوک کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، بہت زیادہ تپشتی دھوپ بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ کارواں چل رہا تھا، چلتے چلتے دن ڈوب گیا، رات آ گئی، رات میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کر مدینے کی طرف چل رہے ہیں، لیکن جب رات گزرنے کو آئی تو اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ تھک گئے ہو، رک جاؤ، آرام کر لو۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا، صحابہ نے قافلہ روک دیا، سارے لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا، اللہ کے نبی بھی اونٹ سے اتر گئے، سب لوگ سونے کے لیے چلے تو رحمت والا پیغمبر بول پڑا، او میرے صحابہ، اگر سب سو جاؤ گے تو فجر میں کون جگائے گا؟ کہا سونے چل رہے ہو تو فجر میں کون جگائے گا؟ نبی کی سیرت ہے، آخری وقت ہے، ایمان تازہ کرنے کی بات ہے۔ سارے لوگ اللہ کے نبی کی زبان سے سنے، سنتے ہی بلال حبشی بول پڑے، یا رسول اللہ غلامی کی ذمہ داری بلال کو دے دیجئے، سارے لوگ سوئیں گے، بلال جاگے گا، فجر کا وقت آئے گا، بلال آپ کو سارے ساتھیوں کو بیدار کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا، ٹھیک ہے بلال، ذمہ داری تمہاری ہے۔ سارے لوگ سونے لگے، بلال نے اپنے اونٹ پر ایسے ہی ٹیک لگا لیا، اللہ کے نبی بھی سو گئے۔ کون؟ نبی بھی سو گئے، صحابہ سو گئے، بلال بھی تپش کے لپٹوں میں مار کھاتے بھی آئے تھے، ٹیک لگائے تھے، ان کو بھی نیند آ گئی، یہ بھی سو گئے، سارے لوگ سو رہے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی گہری نیند میں سو رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکلا تو کچھ بلندی پہ آیا تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کی آنکھ کھلی، دیکھا سب سو رہے ہیں، بلال سو رہا ہے، آپ نے بیدار کیا، بلال کھڑے ہوئے، آقا سو گیا۔ کہا کیسے سو گئے؟ تم نے تو ذمہ داری لی تھی۔ کہا آقا جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اسی ذات نے مجھ کو بھی سلا دیا، کیا کروں؟ جس نے آپ کو سلایا تھا اسی نے مجھ کو بھی سلا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا، چلو یہاں سے نکلو، جلدی کرو، یہاں سے بھاگو، یہ شیطان کی وادی ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکل چلو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
मैदान से आगे निकल गए, आगे बढ़े, कहा काफिला रोक दिया जाए। काफिला रुक गया, कहा वजू बनाओ, यहीं पर फजर की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी के साथ सहाबा ने वजू बनाया और सूरज निकलने के बाद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। नमाज हो गई, काफिला चलने लगा। इमरान इब्ने हुसैन जो रावी हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा इमरान चलो। कहते हैं मैं चल रहा था, ये मिनटों का चलना नहीं था, कई घंटे चलते रहे। कहा मारे प्यास के गला सूख गया, इतनी प्यास लग गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुड़ के कहा कि या रसूल अल्लाह चला नहीं जा रहा है, गले के अंदर कांटा लग रहा है, उच्छू लग रहा है, बड़ी प्यास लगी हुई है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमरान कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने 2-3 आदमियों को भेजा, कहा चले जाओ, आ जाओ, शिमाल में जाओ, उत्तर में जाओ, चलते जाना। जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वहां एक औरत मिलेगी। यह बैहकी ने बयान किया है, बुखारी में यह अल्फाज नहीं है, इमाम बैहकी ने इसको बयान किया कि जब उन लोगों ने पानी की शिकायत की तो इमाम बैहकी इतना ज्यादा बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब साहबा ने शिकायत किया कि या रसूल अल्लाह गला सूख गया है, कांटा लग रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और अल्लाह ने अपने हबीब के बारे में फरमाया है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरे पैगंबर को उम्मत की तकलीफ देखी नहीं जाती है। प्यास नबी को भी लगी थी मगर शिकवा नहीं किया था, दुख को झेला था। लेकिन जब सहाबा ने कहा कि प्यास लगी है तो अब इंतजाम करना अल्लाह के हबीब का काम था। सुन रहे हो? ओ बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जाओ और जौहर लुटाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बैहकी बयान करते हैं, कहा चले जाओ और शिमाल में जाओ, आगे चलते जाना, चलते जाना, चलोगे चलते चलते तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसी औरत को मेरे पास बुला लाना। सहाबा निकले 2-4 पानी की तलाश में चले जा रहे हैं, चलते 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 एक औरत मिल गई। अल्लाह के नबी ने कहा जाना, आगे एक औरत मिलेगी। ये लोग गए, चलते चलते जब आगे निकले तो एक औरत अपने सर पर पानी का घड़ा और कंधे पर एक मश्क लाद करके पानी ला रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा औरत को बुला लाना, कुछ कहना नहीं, औरत को सीधे कह देना मेरे साथ आओ, हमारे सरदार ने तुमको बुलाया। सुन रहे हो? कहा उसी को बुला के ले आना। वो लोग उस औरत को बुलाए, कहा चलो हमारे सरदार ने तुमको बुलाया है। वो औरत सहरा के अंदर के लिए मारे डर के औरत के अंदर हिम्मत ना हुई कि इनकार करे। आगे आगे अल्लाह के नबी के सहाबा, पीछे पीछे वो अजनबी औरत आ रही है और ये लोग चलते चलते आके अल्लाह के नबी से मिल गए। तुम्हारा नबी खुद ना खाया मगर भूखों को खिलाया, पैबंद लगी चद्दर पहना मगर साथियों को सुथरा कपड़ा पहनाया, खुद चटाई पे सोया मगर बिस्तरों पर साथियों को सुलाया। वो तुम्हारा नबी था, वो तुम्हारा नबी था। आकर के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। काफिला ठहरा हुआ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजनबी औरत से कहा कि अपना पानी उतार करके सामने रख दो।
اس نے اپنا گھڑا سر والا نبی کے سامنے رکھ دیا اور کندھے پر جو مشک لادا تھا اس کو رکھ دیا. اللہ کے نبی نے کہا تم کون ہو تم؟ عورت بولتی کیا ہے؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں یتیموں کی ماں ہوں. کیا ہوں؟ میرے بچے یتیم ہیں. وہ پوچھنے والے میرے پاس شوہر نہیں ہے. کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا ایک دن اور ایک رات مسلسل چلتے ہوئے گئی ہوں اور چلتے چلتے ایک رات ایک دن کے بعد پانی ملا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے گئی تھی. در یتیم سنتا ہے دنیا میں اناتھ و یتیم بہت آئے مگر در یتیم جیسا کون آیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بول رہی ہے میں یتیموں کی ماں ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ عورت سے کہا ہم لوگوں کو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. پیاس لگی ہے، یہ مسافروں کی جماعت پیاسی ہے، پانی نہیں ہے، میں تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں. اس عورت نے کہا اے اس قافلے کے سردار پانی اتنا ہی ہے اور ایک رات ایک دن چلتے ہوئے گئی ہوں اور ایک رات ایک دن چلتے ہوئے واپس آئی ہوں. میرے بچے بھی پانی کے انتظار میں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا رحمت والا پیغمبر بول پڑا اے اس پانی کی مالک عورت اگر اجازت ہو تو تمہارے برتن کو میں چھو دوں. کہا چھونا چاہتا ہوں. تیرا نبی گزرا دیہات میں قدم رکھا تو شہر بن گیا، ویرانے میں قدم رکھا تو گلو گلزار بن گیا، جس غریب پر ہاتھ پھیرا وہ مالا مال ہو گیا. یہ تمہارے پیغمبر کو اللہ نے ایسا بنایا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ آپ اجازت دے دو کہ میں آپ کے برتنوں کو چھو لوں. کہا چھو لیجیے. حدیث کے الفاظ بخاری کے الفاظ فَمَسَحَا عَزَلَابَيْن. اللہ کے نبی نے دونوں مشکوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ دونوں برتنوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. آواز لگائی اے میرے صحابہ اپنے برتنوں کو لاؤ، جلدی جلدی اپنے برتنوں کو لاؤ اور لا کر کے اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لو. صحابہ جلدی جلدی اپنے برتنوں کو لائے اور لانے کے بعد اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا. کہا جس کو جتنی پیاس لگی ہو بیٹھ کر کے پانی پی لے. سارے صحابہ نے پورے قافلے کے لوگوں نے انہیں دونوں گھڑوں سے پانی پیا اور اپنے برتنوں کو بھر لیا. اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ مگر اپنے اونٹوں کو یہ پانی مت پلانا. کہا پی سکتے ہو، برتن میں رکھ سکتے ہو، لیکن اونٹوں کو پانی مت پلانا. عورت دیکھ رہی، وہ بیوہ عورت تماشا دیکھ رہی. آج تک ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا. کہا اے بیوہ عورت ہماری طرف سے اجازت ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو. اس نے پانی کا برتن اٹھایا اپنے سر پر رکھا اور مشک اٹھایا اپنے کندھے پہ رکھا اور لے کر نکل گئی. قریب ہی میں گاؤں تھا، دوڑی ہوئی چلی جا رہی ہے. ابھی تک دھیرے دھیرے آئی تھی، جب دربار محمد سے نکلی تو دوڑنا شروع کر دیا. بھاگتی چلی جا رہی ہے، دوڑتی چلی جا رہی. بھاگتے بھاگتے اپنے
جب اکٹھا ہوئے کہا آج میں نے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر دیکھا ہے. کیا کہا سب سے بڑا جادوگر دیکھ کر کے آئی ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا قافلہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے. سارے گاؤں والے نکلے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل پڑے. جا کے اللہ کے نبی سے ملاقات کیا. اور کپیا والے سن لو، تمہارا نبی ایسا تھا جو دیکھ لیتا وہ نبی کا در نہیں چھوڑتا تھا، اور جو دشمن تھے وہ چھپ چھپ کے نبی کو دیکھتے تھے. سن رہے ہو؟ دوستوں کی بات نہیں کرتا، دشمنوں کی بات کرتا. دشمن بھی جب پیغمبر کے بارے میں سنتا تو چھپ چھپ کے دیکھتا کہ چل کر کے مسلمانوں کے محمد کا دیدار کر لیا جائے، اور دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں تازہ ہو جاتی تھی. سارے لوگ آئے، اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاؤں والوں کی نظر پڑی اور لوگوں نے سمجھ لیا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ صورت جادوگر کی نہیں. پہچان گئے کہ کوئی عظیم ذات ہے. پورا گاؤں اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں پر کلمہ پڑھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پورا گاؤں ایمان لے ہے. یہ آپ ہونا تلوار سے پھیلا. کتنا جلدی الزام لگاتا ہے. تلوار سے پھیلا، نیزہ سے پھیلا، درہم سے پھیلا، دینار سے پھیلا. ارے عقل کے کھوٹے، جس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا، اس نے 63 سال کی عمر میں کسی کو تماچا بھی نہیں مارا. تمہارے نبی نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی.